السلام علیکم سنا ایک کو بند کر دو، ایک کو بند کر دو، ایک آواز بالکل سمپل سادہ آواز کر، تھوڑی آواز بتا دو، ایک آواز اجے بھی کو ذری چل رہی پیچھے، سمپل سادہ ایک آواز. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، اللہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا. محبت دی خیرات کڈ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا. اللہ اکبر. کیا کہنے نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے. اللہ اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے. تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے. تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار ناتخوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں کوئی سریلا جشیلا خطیب نہیں ہوں. میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، بس جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں اگر کچھ لے لوگے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا. کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج وج کے دکھاؤ، ذرا سر ہلا کے دکھاؤ نا. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں. آپ لوگوں کو بس خاموشی کی درخواست کرتا ہوں، آپ خاموش رہیں، دل کے کانوں سے سنیں، اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے. میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے قبلہ، مجھے آپ لوگوں کی چھوٹی سی تھوڑی سی توجہ چاہیے. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. صحیح سبحان اللہ. کیا کہ کہنے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی بخشش فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس شہزادے کے درجات بلند فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے. وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے قبلہ. بغیر کسی تمہید کہ میں اپنی گفتگو کی طرف جا رہا ہوں. خطاب وہی 4 سال پہلے والا، باتیں وہی 4 سال پہلے والی، سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں میرے دامن میں سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں پڑھیے، دل کے کانوں سے سنیے گا. قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آپ خاموش ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. سونا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے. آپ خاموش ہو کہ میری چند منٹ کی عاجزی سماعت فرمانے، قبلہ کی زیر سرپرستی قبلہ کی موجودگی میں دعا لینا چاہتا ہوں. قبلہ نقیب محفل، ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے. اللہ اکبر. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی.
چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، میرے سونے آقا میرے سونے نبی روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے ہوئے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر عرض گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے؟ آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر رونے پر مجبور کیا؟ اب میرے سونے نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، سنیا اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ اللہ میرے سامنے چٹی داڑھی والے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں نا، سے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اپنا عمر میں رو اس لیے رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، سونیا اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا صحیح، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سونا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا، اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ جوانوں میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی۔ اللہ کو تو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے صحیح، سوچ رہا ہوں بڑھے کو آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں بھاز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی ہے، کبر دلتا تھی گئی ہیں، جسم میں تو طاقت نہیں رہی، زبان نے تو ذاکہ نہیں رہا، ہاتھن کم دن کان ہن سنیندہ کچھ نہیں، اکھا ہن نظر کچھ نہیں آندہ، لیکن افسوس تا مقام اے ہے اجدہ بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ افسوس تا مقام اے ہے اجدہ نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں۔ اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہوئی، ایک لمحے واسطے سوچے تہا اگر گناہ دے دوران، اگر شراب پیمن دے دوران، اگر والدین کو دکھ دیون دے دوران، والدین کو ستاون دے دوران، اگر کسے دی بیٹی دی عزت لٹن دے دوران، اگر گناہ دے دوران موت دا فرشتہ آ بھی گیا، ایک لمحے واسطے سوچے تھا قبر اچ ون کے مالک کو کیا منہ دکھے سے۔
یہ کالی شکل من کے دکھے سے ایک کالی شکل مرن دو بعد قبر وچ ایک کالی شکل گناہ میں ڈوبی ہوئی شکل لے کے مدینے والے کو دکھینے میں تو کوئی شرم نہ سی تے کوئی حیا نہ سی اس ویلے سونا مدینے والا ناکسی او نادان ڈی رات روندا رہیا کہندے پیچھے تیرے پیچھے قیام وچ روندا رہیا رکوع وچ روندا رہیا سجدے وچ روندا رہیا کہندے پیچھے تیرے پیچھے پتھر کھا دے دکھ برداشت کیتے تکلیفاں برداشت کیتیاں کہندے پیچھے تیرے پیچھے او نوجوان ہے دیکھ تو صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بھلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلیا آجے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے آجے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے وہ رب فرما رہا ہے وہ رب اپنے گنہگار بندے سے مخاطب ہو کے بڑے پیار بھرے لہجے میں بڑے پیار بھرے انداز میں فرما رہا ہے او میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں میرے خیال ہے تجھے ستے پہ ہو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرا اللہ میرا 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب اللہ یہ بابرکت رات ہے نا صحیح اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے او میرے بندے او آدم کے بیٹے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں صحیح پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے اللہ اکبر اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لکھتی میں ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا بابا سونا جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہوئی اے لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے ادھو تے عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے جتنا پڑھنا سوکھا ہے نا اتنا ہی ادھو تے عمل کرنا وڈا ہی اتنا ہی بولنا اوکھا ہے سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں دنیا میں جوانوں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں نمبر 1 پہلے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو اللہ کی مانتے ہیں تیسرے وہ لوگ جن کی اللہ مانتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ اکبر مالک معاف کرنا میرے مالک ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے آج اگر ہم لوگ اللہ کی مانتے ہوتے تو کیا مسجدیں ویران پڑی ہوتی کیا مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی کیا الماری میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہوتے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے جوانوں آئے میں کو میڈا ڈوک میں کو تیڈا ڈوک میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈوک جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا ڈوک اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈوک جنہیں مر گئے ہیں دوتا مر گئے ہیں میں کو جون دے قبرستان دا ڈوک جنہیں مر گئے میں انہاں دا گلہ کیوں کرا میں کو دے زندہ قبرستان علی دا ڈوک پیا لگ دے سونا ہاتھ جوڑ کے عرضی پیا کرے نا میں سید ماں دا پترا سید باپ دا پترا اے سریکیاں نے علاقے چو آیا تو جب تک کھڑکا دڑکر نہ ہوئے تو میں کو تقریر نہیں آنی صحیح کہ میں دو 4 نصیحتاں بڑی ہیں کڑویاں نصیحتاں جھولی پا کے آیا میں جمانہ کو دیونا آج دا میرا بیان اے صرف میری قوم دے نوجوانہ واسطے اے جڑے چٹی داڑھی والے بزرگ حضرات بیٹھن انہاں دے آگے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں آج میں صرف خطاب کرنے بھی نہیں آیا
میں قوم کے نوجوانوں کی غیرت جگانے بھی آیا. اللہ اکبر زندہ باد. اکڑویں گالیاں سہیں پتہ نہیں ترکل برداشت تھیں سن یا کوئی نہ. میں آکھنا اے چنا پہلی نصیحت جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہو بھی موت منظور کریں کوئی گل نہیں, لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب تے نیڑے نہ ونی. اے میں ہاتھ جوڑ کے عرض پیا کرے نا, کیونکہ جڑا بندہ شراب پیندے انہی اکھ چ حیا ختم ہو ویندی, کیونکہ جڑا بندہ شراب پیندے انہی اکھ چ غیرت ختم ہو. اوے شرم کر, تو سونے محمد دا امتی ہیں, کلمہ پڑھن والا ہیں, تیری اکھ چ حیا دا ہونا ضروری ہے, تیری اکھ چ غیرت دا ہونا ضروری ہے. اگر تیری اکھ چ حیا کوئی نہیں, غیرت کوئی نہیں, آج تک تو ایک اچھا انسان نہیں, بڑیا مسلمان تو رہی دور دی گل سونا. قبلہ نقیب محفل جس ویلے گل غیرت دی آئی نا تے سارے سریکیاں دے ایک شاعر نے سونا بابا نور صاحب انہوں نے نہ آئے تے جس ویلے گل غیرت دی آئی تے بابا نور دی روح تڑپی, بابا نور نے قلم اٹھائی ورق اٹھایا تے لکھ چھوڑیا رکھ دل وچ خوف خدا سے اندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ. اللہ یہ بڑا ہی کڑوا جیا ڈوڑا ہے, بڑا ہی کڑوا جیا شعر ہے, پتہ نہیں ترک رو برداشت تھی سی ہے کوئی نا. ادھے رکھ دل وچ خوف خدا سے ہی نہ, جس ویلے گال غیرت دی آئی تے شاعر نے قلم اٹھائی ورق اٹھایا تے لکھ چھوڑیا رکھ دل وچ خوف خدا سے ہی نہ کہیں بندے دا حق پیویں نہ. گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ, او سچ منہ تے آکھے ظالم کو کرے گردن اصلوں نیویں نہ, او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں نہیں نہیں, اس کے جیونی دا غیرت علی زندگی جیونی, جیونی دا حیا علی زندگی جیونی. غیرت دا حق نہیں, بغیر تیری 100 سال زندگی برابر ہے سونا. شراب دا نہ آیا میرے کو مولا حسین دا ایک مٹھا جیا جملہ یاد آ گیا. اللہ اکبر. میرے خیال تو سے تھکے بیٹھو ہے نا جی, زندہ باد مردہ آباد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. قبلہ سید بادشاہ فیصلہ آباد دی سرزمین دے رہنا لیو سید بادشاہ دی موجودگی دے وچ ماشاءاللہ تسے جنن بھی بولندے ہو, سچ بولندے ہو, حق بولندے ہو. اج بھی ذرا سچ بول کے دکھاؤ. سردی کافی ساری سردی میرے کو بھی لگی بیٹھی. اچھا جڑا جڑا تھکا بیٹھی اونچی آواز نال سبحان اللہ بولو نا ذرا. نہیں نہیں کوئی نہیں تھکا بیٹھا, نہیں نہیں تھکے نہیں, ویسے ہی میں خالی. اچھا شراب دا نہ آیا میرے کو مولا حسین دا ایک میٹھا جیا جملہ یاد آ گیا جی. کسی نے آکھیا نا اے حسین ابن علی جی میں انشاءاللہ لکھتی میں بال جیمنی جوڑی جیوی اے یزید دی بیعت کر گن اپنی جان بھی بچا, اپنی چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا. یزید دی بیعت کر گن اپنی جان بھی بچا, اپنی چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا. آپ نے فرمایا اوے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرا جنی اکھ چ حیا کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہی یزید دی بیعت کرا جنی اکھ چ غیرت کوئی نہیں. ہی یزید دی بیعت کرا جڑا پانی دی جگہ شراباں پیندے. ہی یزید دی بیعت کرا جڑا پانی دی جگہ شراباں پیندے. میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرے دوئے ہاتھاں نو ویکھے نے, انہاں میرے ہاتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا ہے. اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شراب بھی دے ہاتھ نہیں دے سکدا. اللہ اکبر. ہن شراباں تے بھنگاں تے چرساں تے پی پی کے علی علی کرن والے آ, شراباں تے بھنگاں تے چرساں پی پی کے حسین یا حسین کرنے والے کچھ شرم تا کریں. ہاں اور تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے, شرابی دے ہاتھ جہات نہیں دیتا. علی اصغر قربان کر چھوڑے, شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. اونو محمد لٹا دیتے, شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. آئے 72 گھنٹے دا میرا پیاسا حسین انہیں 3 ڈیہن دی بک برداشت کی دیئے, شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. اپنے خیمے جگیاں تمبو کناتا سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے, شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. بے غیرت دے ہاتھ نہیں دیتا. اور تو کہ جیاں عقیدت مند ہیں, تو کہ جیاں مرید ہیں, اوے جس زبان نال حسین دا نہ لینے اس زبان نال شراب پینے ہوتا کوئی شرم نہیں آدھی. اللہ اکبر. اے ہاتھ جوڑ کے عرض پیا کرے نا جی میں انشاءاللہ بس کر سونا. ویران مسیطاں پوچھ دیا ہیں حبدار حسینی کتے گئے. اللہ اکبر
ویران مسیطاں پچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے پن وقت اذان تے ہون دی ہے دلدار حسینی کتھے گئے اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے بس نا دے کیسر مومن ہیں کردار حسینی کتھے گئے اللہ قبلہ ہم تو چوری کھانے والے حسینی ہیں بابا، ہم بابا چوری کھانے والے حسینی، ہم 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس پیسے نے، اس دولت نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، اس دولت نے ہمیں اندر سے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ حقیقت تو یہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ قبلہ بڑے ہی تلخ لہجے اندر سے نکل رہے ہیں، حقیقت پتہ نہیں ہے یا نہیں، میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، سونا ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ شاہ جی کس طرح آج ہم یزید کی نقل کس طرح کر رہے ہیں؟ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ کیوں؟ آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو آج فلسطین کے مسلمانوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم نہ ہو رہا ہوتا۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین 1 نمبر لوگوں کے ساتھ ہیں، حسین 2 نمبر لوگوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں۔ زندہ باد، حسین نمازیوں کے ساتھ ہیں، حسین بے نمازیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ زندہ باد، حسین غیرت مندوں کے ساتھ ہیں، حسین بے غیرتوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر گناہ کر، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر میں بھی معاف نہیں کروں گا تو اور کون معاف کرے گا؟ اے میرے بندے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کر، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کر، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرے بندے تو درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کر، آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کر، کوئی بات نہیں، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کر، کوئی بات نہیں، میں رب جو ہوں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا جو ہوں، میں رب تجھے معاف کر دوں گا، مگر سن 2 باتوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے 2 باتوں پر کبھی بھی میری تم سے صلح نہیں ہو پائے گی، میں تم سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر پاؤں گا، نہیں معاف کروں گا۔ اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ اللہ وہ کون سی 2 باتیں ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے پہلی بات، یہ جو 3 انچ کی پیشانی ہے نا، یہ جو تیری 3 انچ کی پیشانی ہے نا، میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا۔ اللہ دوسری بات فرمایا کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے والدین کو دکھ مت دینا، اپنے بوڑھے والدین کو درد مت دینا، اپنے بوڑھے والدین کی آنکھوں میں سے آنسو مت نکالنا، کسی کو اتنا مت ستاؤ جوانوں، کسی کو اتنا مت رلاؤ۔ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرما رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا حال یہ ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا تو رہی دور کی بات، ہم تو 100 میں سے 10% بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہو سکے۔ ہماری برادری میں، ہمارے محلے میں نفرتیں کس قدر عروج پر چلے گئی ہیں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا ویری ہے۔ آج بھائی کی آنکھوں میں حیا کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے۔
آج بیٹی کی آنکھوں میں سے حیا کس نے چھین لی کہ یہ میرا بڑا باپ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نفرتیں عروج پر چلی گئیں، اس لیے میں کہتا ہوں نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ۔ اچھا جڑے جڑے محبت والے بیٹھے چلو وہ تو سبحان اللہ بولے نو بھائیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہ آنکھ بیٹھا سبحان اللہ بھی خاموش ہو گئی، میں قسم تو نہیں چکی ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نفرتیں مٹاؤ، گھوٹ تو گلا نفرتوں کا قبلہ، ختم کر دو نفرتوں کو، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ۔ اے فیصل آباد والو، اگر میں تمہارے بچوں سے پیار کروں تو میں تمہیں کتنا اچھا لگوں، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی غریب امت سے پیار کریں گے تو کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی سرزمین پر لے چلتا ہوں قبلہ۔ ماشاءاللہ۔ سونا مدینے کی سرزمین ہے قبلہ، مدینے کی سرزمین پر ایک بڑھیا عورت رہتی تھی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کملی سی عورت تھی، بڑھیا عورت، کملی عورت، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں سہی۔ میری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو ہم اسے پاگل کہتے ہیں، ایسا نہ سہی جی۔ ایسے سمجھ لے کہ پگلی سی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ قبلہ جس راستے پہ جاتی تھی نا لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے، چھی یہ جس راستے پہ جاتی ہے لوگوں کا وقت ضائع کر دیتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اوے بابا زندگی اتنی مختصر ہے، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ یہ جس راستے سے آتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، یہ آ رہی ہے سے وقت ضائع کرے گی۔ پورے مدینے میں کوئی بھی اس کے دکھڑے سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی بھی اس کے درد سننے کو تیار نہیں تھا۔ مدینے میں رہنے والا ہر ایک شخص اس بڑھیا کملی سی عورت سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن میرے کریم آقا، حق۔ میرے سونے نبی مسجد سبحان نبوی میں اللہ۔ بیٹھے ہیں، میرے کریم آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہ بڑھیا پگلی سی عورت پورے مدینے میں جس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بڑھیا عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آئی۔ سبحان اللہ۔ اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا، میرے کریم نبی نے اس بڑھیا عورت کو دیکھا، سبحان اللہ۔ اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا، اپنی طرف اشارہ کیا، ذرا میرے پاس آؤ نا، میں نے تمہیں کچھ درد سنانے، اللہ۔ میں نے کچھ دکھڑے سنانے۔ میرے کریم نبی نے جب اس بڑھیا عورت کو دیکھا، حالانکہ میرے کریم آقا جانتے ہیں پورے مدینے میں اس کی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو ایسے وقت ضائع کرنے آئی ہے۔ ساتھ میں سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں، صحیح کھڑے۔ میرے کریم نبی نے عمر کو بھی نہیں کہا عمر جاؤ نا، یہ کملی سی بڑھیا عورت دروازے پر آئیے، 2-4 پیسے دے کے جان چھڑا، اسے بھیجو نا ایک سائڈ پہ۔ نہیں۔ جب اس بڑھیا عورت نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا تو میرے کریم آقا خود اٹھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہے، کمال قدرت بھی ہیں کرونا وجود قدرت کمال تو ہے۔ سونیا مہیرہ موتی لال آکھاں اے تیری جتی دا مولوی کہنی، مثال تیری میں دے وکیمیں جو بے مثال تو ہیں، اور زمانہ پندہ پہ تیرے دردوں سوالی شاکر بھی بن کے آئے، زمانے داہے خیال جنت حضور میڈا سوال تو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ بڑی شان سبحان اللہ، صدقے جاوت کیا کہنے؟ میں قربان جاؤں۔ میرے کریم آقا سونے نبی اٹھے، عمر ایک سائڈ پہ ہونا، میں نے کسی کی بات سننی ہے۔ اللہ۔ عمر ایک سائڈ پہ ہو گئے، کریم آقا اٹھے، دروازے پر گئے۔ جی بڑھیا کیا کہنا چاہتی؟ اس نے کہا نہیں میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، یہ جو سامنے کھلا میدان پڑا ہے نا، میں نے وہاں جا کر 2-4 باتیں کرنی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا آؤ چلتے ہیں، آج تیری ہی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ۔ قبلہ کھلے میدان میں چلی گئی، کھلے میدان میں چلی گئی، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی۔
ایسے ہی میرے کریم آقا کو گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی۔ قبلہ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب وہ بڑھیا عورت تھکی اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ میرے کریم آقا آئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے جلالی صحابی تھے، آپ اٹھ کھڑے ہو، سنیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑھیا عورت کملی سی عورت ہے، بگلی سی عورت ہے، ایسے آ گئی آپ کا وقت ضائع کرنے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، اوپر سے میرے کریم نبی کا نازک بدن، ایسے آ گئی میرے کریم نبی کا وقت ضائع کرنے۔ اس بڑی عورت کی جرت کیسے ہوئی، سے شرم نہ آئی؟ حضور آپ جانتے نہیں ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب عمر نے کہا نا میرے کریم آقا پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے، او میرے عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو وہ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ عمر جا اس بڑھیا عورت کو کہہ دے، او بڑھیا میرا محمد فرما رہا ہے جب سینے پر غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر مت جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سنا دی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں قبلہ، ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم نبی نبی کرنے والے ہیں۔ سونا ہم دن رات صبح و شام نبی نبی کرنے والے ہیں اور نبی کا صدقہ کھانے والے ہیں، اور ہم جو کام سر انجام دے رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں، جو گھٹیا گناہ کر رہے ہیں، اگر یہی کالی شکل لے کر بھی قبر میں چلے گئے تو مدینے والے کو یہ کالی شکل دکھاتے ہوئے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل دکھاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جب اللہ کا سامنا ہوگا ہمارا، اللہ فرمائے گا، میرے بندے بتا تو صحیح تو میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ جب مدینے والا کہے گا، میرے امتی، کربلا کی سرزمین پر میری فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، کس کے لیے؟ تیرے لیے، بتا تو صحیح آج تو میں محمد کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ کوئی تحفہ بنا رکھا ہے یا نہیں بنا رکھا؟ اگر بنا رکھا ہے تو پھر مبارک ہو، اگر نہیں بنایا تو پھر کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تو کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ قبلہ پھر آئے گی قبر، لگے گی خبر۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، اور نادان کیا ملا اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ صاحب نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا، موت کا فرشتہ یہ پیسے بھی نہیں لیتا۔ ایک فقیر تھا، درویش اللہ والا مست ملنگ بابا، اللہ اکبر۔ اس نے اپنے کندھے پہ ایسے قبلہ چادر رکھی ہوئی تھی، تو یہ اللہ والا کہیں جا رہا تھا، کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی، ادھر سے چور دوڑتا ہوا آیا، چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اللہ والے کی چادر لے کر چور اللہ والے کی چادر لے کر اس طرح بھاگا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا، فقیر اللہ والے نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ چور چادر لے کر اس طرح بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ قبلہ نے دیکھا، پوچھا، بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، اور چور چادر لے کر اس طرح بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس فقیر اللہ والے نے کہا، بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے۔
تو جب یہ قبر میں آئے گا تو میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں گا. میرے کریم میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث, اس کے بعد میرا واز ختم ہوا. میرے سونے نبی نے فرمایا, میرے میٹھے نبی نے فرمایا, صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانو اونا اللہ کے حبیب بن جاؤ, اونا اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. اللہ اکبر. قبلہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا سار مبارک اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا, عرض کی او میرے سونے رب, او علی کو پیدا کرنے والے رب, علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے رب, میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے. اللہ تو لائق ہی بندگی کے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شہزادے کی بخشش فرمائے, جوان کی بخشش فرمائے, جوان کے درجات بلند فرمائے, اس کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین کہہ دو سارے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا, میرا پڑھنا, آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائیوں نے جس مقصد کے لیے خوبصورت محفل سجائی اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سارے کٹھے بھائی چلے گئے نا, بھائی عمر بھائی چلے گئے نا, سلام پڑھ لیں.